بہت خوشی ہوتی ہے جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرتے ہیں. آج ایسی ہی ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں, ثنا صدیق, جنہیں ایک بہت ہی زبردست قسم کے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے. UNDRR پروگرام نے رائزنگ سٹار لیڈرشپ ایوارڈ 2025 کے لیے انہیں نامزد کیا سادیا. بالکل, اور یہ ایک ایسا ایوارڈ ہے جو دنیا بھر میں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین کو دیا جاتا ہے. اینڈ واٹ این آنر فار us ٹو ویلکم ہر ان دا اسٹوڈیوز ٹوڈے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے, خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کو لے کر, تو پاکستان اس پہ بہت زیادہ پازیٹیو رول دے سکتا ہے. یہاں پر جو سچویشن ہے اس کو اجاگر کر سکتا ہے, اور دنیا بھر سے آئیڈیاز جو ہے پرسیو کر کے ہم اپنے ملک میں بھی لے کر آ سکتے ہیں. سو لیٹس ویلکم ثنا, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ثنا, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو اٹ از آور پلیجر. فرسٹ تھنگ تو یہ کہ ذرا ہمیں اس ایوارڈ کے بارے میں بتائیے, اور خاص طور پہ وہ ینگ جنریشن جو ہمیں فالو کر رہی ہے ان کو بتائیے. یہ ایوارڈ ویمن انٹرنیشنل ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن, جس کو UNDRR فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور جب بھی یہ ایوارڈ مطلب لائک اس کی اسپانسرشپ ہے وہ آسٹریلین گورنمنٹ کرتی ہے. تو یہ ایشیا پیسیفک ریجن کے لیے پرٹیکولرلی ہے, کیونکہ ہم زیادہ کلائمیٹ افیکٹڈ ہے. اس میں ان کو صرف مخصوص عورتوں کو دیا جاتا ہے جو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پہ کچھ انوویٹیو کام کر رہی ہیں, کچھ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو سراہنے کے لیے, تاکہ فیمیلز جو ہیں وہ فیل کریں, اپنے آپ کو ویلیو فیل کریں, ان کو ریسپیکٹ فیل ہو, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ عورتیں کسی سے کم نہیں. اور ساتھ ہی ڈیزاسٹر اپنے بات جی, اور اگر ساتھ ہی یہ بھی اگر ہم اپنے ویورز کو بتا دیں کہ وائی ڈڈ یو گیٹ دس ایوارڈ. یس, ایکچولی کرنٹلی جو میں ابھی جاب کر رہی ہوں یہ سندھ فلڈ ایمرجنسی ریہیبلیٹیشن پروجیکٹ ہے, جو کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ امپلیمنٹ کر رہا ہے. اس کو فائنینشیل اسسٹنس ہے ورلڈ بینک کی بیسس کے اندر. 2 امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں, ایک ایریگیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کا, اور دوسرا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. تو میں جو کام کر رہی ہوں وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں. میں نے اس پروجیکٹ کو جب جوائن کیا تو ایز این جینڈر اسپیشلسٹ جوائن کیا تھا. لیٹر آن 1 ایئر کے بعد میں آئی بیکم سوشل سیف گارڈ اینڈ ریسیٹلمنٹ اسپیشلسٹ, اور لائیولیہڈ کی میرے پاس سپٹمبر 2023 سے ہی ایڈیشنل چارج تھی. تو جب یہ پروجیکٹ آیا تو ہم نے اس پروجیکٹ کے انوائرمنٹل سوشل مینجمنٹ پلانز بنائے, کیونکہ ورلڈ بینک کے اپنے 10 اسٹینڈرڈز ہیں کہ جہاں بھی کنسٹرکشن کے یا جو بھی ایکٹیویٹیز کے کام ہوں گے تو وہاں پر کوئی انوائرمنٹل نیگیٹو امپیکٹ نہ جائے, کچھ سوشل نیگیٹو امپیکٹ نہ جائے, اور ویمن کی انکلوژن کو ہم انشور کر سکیں. تو ان کے 10 اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے, چونکہ ہمارا ایک پروکیورمنٹ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا فائنانس اور انوائرمنٹ اور سوشل کا ایک یونٹ ہے. سو اس یونٹ میں ہم لوگ 3 لوگ پوزیشنس پہ ہوتے ہیں, پھر ہمارا سپرویژن کنسلٹنٹس ہوتے ہیں. اور اس کے لیے کیشور ورک کے لیے ہم نے انگیج کیا تھا, ہماری 3 پارٹنرز آرگنائزیشن تھی, NRSP, SRSO اور TRDP. سو یہ ہوا تھا کہ میں نے ایز این جینڈر اسپیشلسٹ جب جوائن کیا تو میں نے اس کا جینڈر اور GBV ایکشن پلان بنایا تھا, اور اس میں نے کچھ انوویٹیو آئیڈیاز تھے میرے کہ اگر ہم عورتوں کی تو پروفیشنل فیمیلز کو جب ہم اپرچونیٹی دیں گے تو دے کین برنگ جو کمیونٹیز کی فیمیلز ہیں, اور فیمیلز آسانی سے رابطہ کاری کر سکتی ہیں میلز کے ساتھ بھی اور فیمیلز کے ساتھ بھی. اور میرا جو پریویس ایکسپیرینس تھا, کیونکہ آئی ہیو مور دین 15 ایئرز ایکسپیرینس ان ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک سیکٹر, تو بیسڈ آن ایکسپیرینس میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا. اور میری جو جینڈر کی اسپیشلی ٹیم تھی واشنگٹن DC سے, ہماری پاکستان کی ٹیم, ان کو تھا کہ بھئی آپ بہت ایمبیشیس جو ہے نا وہ پلے کر رہی ہیں, جب ہمارے PC1 میں نہیں ہے, پیڈ میں نہیں ہے, تو آپ کیوں چیزیں ڈال رہی ہیں کہ اسٹافنگ کروائیں گی, ریگولر کنسلٹیشنز ہوگی, اور آپ انشور کریں گی ساری چیزیں. لیکن بس مجھے تھا کہ میں کر سکتی ہوں, کیونکہ میں گراؤنڈ پہ کام کرتی ہوں, میں انٹیریئر سندھ سے بلانگ کرتی ہوں, تو میں بہت زیادہ شیور تھی کہ میں آئی کین اچیو دا ٹارگیٹ. سنا یہ تو یہاں پہ جو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا چاہتا ہے اس کہتا ہے یار چھوڑو نا, جب سب صحیح چل رہا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے. ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن یہ بہت ہی اہم چیز ہے پاکستان. ہم نے ابھی اس سیگمنٹ میں بات بھی کی, کل وزیر اعظم نے بھی کہا اگلے سال آنے والی تباہیوں کے لیے ابھی سے تیاری کریں. اب ہم ایز اے نیشن کتنا پریپیئرڈ ہیں اس چیز کے لیے, اور جب آپ نے لوگوں کو سمجھایا, ان کی سمجھ میں آیا, پھر ان کو سمجھانے سے اس میں کتنی مدد ملی آپ کو؟ فیصل صاحب پہ جو آ رہی تھی نا پوائنٹ پہ, وہ شاید لیندی ہو گیا, وہ یہ تھا کہ جب آپ ڈیزائنس جب بنا رہے ہوتے ہیں نا,
اس بھی کمیونٹی کی انکلوژن کو انشور کر رہے ہیں. UNDRR اس بات کو بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہے کہ آپ کمیونٹی انکلوسیو ڈیزائنز بنائیں. ہم کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے انجینئرز جاتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے بہت اچھا ڈیزائن ساری چیزیں کر لیتے ہیں, لیکن جو ہماری یہاں پہ وہاں پہ رسک آ رہے ہوتے ہیں, جو بھی کلائمیٹ افیکٹ ہیں, لائک فلڈ آیا, پانی کا فلو کہاں سے تھا, ان کو کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا, ایکسس کس طرح سے کیوں, وہ وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ روٹ کون سے. جب ہم ڈیزائن میں, تو اس پروجیکٹ کی جو خاصیت تھی, ہم نے ہماری جو کمیونٹی کنسلٹیشنز تھی وہ پلان تھی ہماری کہ ہم انیشیل اسٹیج پہ کروائیں گے اور دین ہم جو ہے نا وہ مڈ میں کروائیں گے اور اینڈ میں ہوگی ہماری. ہم نے کیا کیا, میں نے چونکہ جب جنرل ایجوکیشن پلان بنایا تو میں نے کہا نہیں ہم اس کو ریگولر کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ لوگ اس کو ان اسکل جو لیبر ہے ہماری وہ وہاں کی لوکل کمیونٹی ہوگی. تو ڈیزائن میں جب آپ لوگوں کو شامل کرتے ہیں نا تو ان کو رسک کا معلوم ہے, کیونکہ وہ افیکٹ ہوئے نا. فلڈ 2022 نے دیکھیں کتنی تباہیاں مچائیں اور اس میں کمیونٹی زیادہ متاثر ہوئی, اسپیشلی خواتین متاثر ہوئیں. تو ہم نے ان کو موقع دیا کہ وہ آئیں اور ڈیزائن کا پارٹ بنیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کہاں سے کراس ڈرینیجز بنانے. تو جو دوسرا ہمارا جو پروگرام تھا جس میں UNDRR نے بہت زیادہ فوکس کیا, وہ تھا کہ ہم نے کیشور ورک پہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سنا, تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک آپ کو ایوارڈ کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.